يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لفظ جلالہ کے سلسلے میں امام بیضاوی آخری بات بیان کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ صَرِيحُ الْيَمِينِ، کہ لفظ جلالہ میں سے اگر الف مقصورہ کو حذف کر دیا جائے تکلم کے اعتبار سے تو اس صورت میں یمین واقع نہیں ہوگی. اور اس کے بعد دوسری بات بیان فرمائی وَقَدْ جَاءَ لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ، اور ضرورت شعری کی بنیاد پر الف کو حذف کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک شعر پیش کیا ہے الا لا با رکل لہ، اس کو پڑھیں گے الا لا با رکل لہ فی سہیل اذا ماللہ بارک فی الرجال. تو یہ جو شعر ہے سب سے پہلے تو یمین کے سلسلے میں امام نووی فرماتے ہیں ينبغي ان لا يكون يمينا لان اليمين لا تكون الا بسم الله، کہ یمین کے ذریعے سے قسم واقع نہیں ہوگی اگر اس نے الف کو حذف کر دیا ہے. اور اس لیے کہ قسم کا انعقاد یا تو صریح لفظ جلالہ کو استعمال کر کر ہوتا ہے یا پھر اللہ کی کسی صفت کو استعمال کر کر، اور جب اس پر سے الف کو گرا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ لفظ جلالہ باقی نہیں رہتا ہے. اور جب لفظ جلالہ باقی نہیں رہتا ہے تو صرف بول دینے سے قسم واقع نہیں ہوگی. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا لَحْنٌ لِأَنَّ اللَّحْنَ مُخَالَفَةُ صَوَابِ الْإِعْرَابِ بَلْ هَذِهِ كَلِمَةٌ أُخْرَى. امام نووی فرماتے ہیں اور ہم اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، اس لیے کہ غلطی اسے کہا جاتا ہے جو اعراب وغیرہ میں لغت کے اعتبار سے اور عربیت کے اعتبار سے جو اعراب میں مخالفت واقع ہو تو اسے لحن کہتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں بل هذه كلمۃ اخرى، یہ تو ایک دوسرا کلمہ بن جائے گا جب اس پر سے الف کو حذف کر لیا گیا. اذ البلۃ هي الرطوبۃ، کہ اس لیے کہ جب اس کو آپ الف کو ہٹا دیں گے تو یہ بلہ، اگر وقف کریں گے تو بلہ ہوگا، اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو البلۃ ہوگا. اور البلۃ جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں الرطوبۃ، اس کے معنی آتے ہیں نمی کے، رطوبت کے. تو ظاہر سی بات ہے تو یہ کلمہ اور کلمہ ہی الگ ہو گیا، تو اس کو لحن بھی نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تحریف کہیں گے. اور تحریف جب ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے قسم واقع ہوگی نہیں. ونازعها الاسنوی فی المہمات فقال لیس کذلک، بلکہ یہ تو امام نووی کا کہنا ہے. امام اسنوی کے فقہاء شافعیہ میں سے ہے، انہوں نے اپنی کتاب المہمات میں لکھا ہے لیس کذلک، کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ امام نووی فرما رہے ہیں، بل ہی لغت اخرى، بلکہ ایک لغت ایسی ہے عربوں کے یہاں پر جس میں اللہ کے لفظ جلالہ کو بغیر الف کے پڑھا جاتا ہے. حکا الزجاجی فیما حکا عنہ ابن الصلاح، جس نے زجاجی نے نقل کیا ہے اور انہوں نے ابن الصلاح سے نقل کیا ہے. البتہ ان کی بات میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں کوئی لغت ہوتی تو کوئی نہ کوئی قراءت کا اختلاف پایا جاتا، مگر اختلاف قراءت لفظ کلمہ اللہ کے سلسلے میں کوئی نہیں پایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لغت اس سلسلے میں پائی جاتی نہیں ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں وقد جاء لضرورۃ الشعر. اب ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ لفظ اللہ کے اوپر سے الف مقصورہ کو حذف نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ضرورت شعری کی بنیاد پر اسے حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
تو امام بیضاوی اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں. امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر اسے حذف کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہا الا لا بارکل، یہ اس پر تشدید نہیں آئے گی. الا لا بارکل، اس لیے دیکھو نیچے اس کا تلفظ پورا لکھا ہوا ہے، الا لا بارکل لہ فی سہیل، الا لا بارکل لہ فی سہیل اذا واللہ بارک فی الرجال. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بارک اللہ، تو یہ اللہ، تو فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے اس کو الف کے بغیر استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ کہا وزن شعری کا تقاضا تھا اور وزن شعری کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس کو استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن شعری کی وجہ سے فالالف فی اللہ حذفت فاصبحت اللہ لیستقیم وزن البیت، تو وزن بیت کو مستقیم اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے الف کو حذف کر دیا اور اللہ کو اللہ کر دیا. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس شعر سے استدلال کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے جائز ہے کہ آپ وزن شعری کی بنیاد پر حذف کر سکے. محل استشہاد الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا واللہ بارک فی الرجال، پہلے مصرے میں لفظ اللہ ہی ہے جو کہ شاعر نے الف حذف کر کے پڑھا ہے، لفظ اللہ کو اللہ پڑھا ہے تاکہ علم العروض کے قواعد کے موافق شعر کا وزن ٹھیک ہو جائے. تختیم اس کی اس طرح سے ہوگی. یہ ہے وزن شعری، یہ ہے وزن شعری. اس کو کہتے ہیں، یہ جو شعر ہے وہ ان اوزان کے اوپر ہے. انہی اوزان کی رعایت کرتے ہوئے عربی زبان کے اندر میں مستقل اوزان اور اس کے بحور پائے جاتے ہیں. ان بحور کی رعایت کرنا یہ شاعر کے لیے مالا مدمی ہے. اگر اس کی وہ رعایت نہیں کرتا ہے تو اس کی شاعری کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ شعر کس وزن پر ہے؟ تو فرماتے ہیں مفاعیلن مفاعلتن فرول مفاعیل مفاعلتن فرول. یہ کہا کہ اس کا پورا یہ اس کا وزن بنتا ہے اس کے اس وزن پر ہونا چاہیے. اس وجہ اس طرح سے اگر اس کو جوڑتے ہیں تو یہ جو شعر ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے الا لا با الا لا با رکل لہ بارک اللہ فی سہیل اذا ملہ بارک فی رجال. تو فرماتے ہیں کہ یہ پورے وزن کے اوپر اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یہاں پر پہلی جگہ پر جہاں پر اللہ واقع ہوا ہے شعر میں، وہاں پر بجائے اس کو اللہ پڑھنے کے اللہ پڑھا جائے، اس لیے کہ وہاں پر مفاعلتن ہے اور مفاعلتن ہے اور وہ مفاعلتن بغیر تشدید کے ہے. اگر تشدید آ گئی تو پھر یہ مفاعلتن جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، وزن باقی نہیں رہے گا. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شعر کا ترجمہ اللہ سہیل کو برکت نہ دے جب دوسرے لوگوں کی برکت دوسرے لوگوں کو برکت دے. تو یہ پورے وزن کی رعایت کرتے ہوئے گویا کہ اس نے ایسا کہا ہے. اب ایک مستقل ایک بحث ہے جس کو بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے میں نے کہ لفظ اللہ سے الف کو حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ سے الف کو حذف کرنا یہ درست نہیں، لیکن شاعر نے اپنے شعر میں الف کو حذف کیا ہے. جیسا کہ الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا واللہ بارک فی الرجال، جتنے بھی لوگ اس شعر کو لکھتے ہیں وہ لفظ جلالہ کو مکمل ہی لکھتے ہیں، لیکن یہ خطا ہے اگر وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں مسئلہ یہی ہے کہ اس الف کو وزن شعری کی وجہ سے بھی حذف کرنا جائز ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے حذف الف ہوا ہے، کیونکہ ضرورت شعری میں ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جو غیر شعر میں جائز نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا، فقہا کا مقولہ ہے الضرورات تبیح المحظورات. چنانچہ امام غازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ضرورت شعری وقف کی صورت میں اللہ سے حذف الف جائز ہے ضرورت شعری کی وجہ سے، اور اگر وقف کیا جائے تو اس صورت میں حذف الف جائز ہے. جیسے ابن الاعرابی شاعر کا یہ شعر ہے اقبل سیل جاء من عند اللہ
یہاں پر بھی یہ تشدید نہیں آئے گی. اقبل سیل جاء من عند اللہ یجود جود الجنت المغلتی. تو یہ المغلتی اور اللہ، تو یہاں پر المغلہ اور اوپر اللہ یہ پڑھا جائے. تو امام راضی کا یہ کہنا ہے کہ ابن العربی کے اس شعر کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ شعر میں وقف کرنے کی نوبت آئے تو ایسی ضرورت کی وجہ سے شعر میں حذف کیا جا سکتا ہے، مگر درمیانے کلام میں آئے تو حذف کرنا درست ہوگا نہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. تو پہلا مطلب کیا ہوا کہ ضرورت شعری کی وجہ سے مطلق طور پر حذف کرنا جائز ہے، اور دوسرا مطلب ہوا ضرورت شعری کی وجہ سے اس وقت حذف کرنا جائز ہے جبکہ اللہ لفظ جلالہ پر وقف کرنے کی ضرورت ہو. اگر لفظ جلالہ پر وقف کرنے کی ضرورت نہ ہو تو اس صورت میں امام راضی کی تحقیق کے مطابق وہاں پر بھی اس کو حذف کرنا جائز ہوگا نہیں. تو گویا کہ انہوں نے مشروط کر دیا کہ ضرورت شعری اور ضرورت وقف جب دونوں جمع ہو جاوے تو اس صورت میں اس الف کو حذف کیا جا سکتا ہے. البتہ اس سلسلے میں مزید تحقیق یہ آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ آخر یہ شعر ہے کس کا. تو اس سلسلے میں ابو احمد فرماتے ہیں وہ اظنه بیتا مصنوعا، کہ جس بیت کو استشہاد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ بیت مصنوع ہے، بناوٹی بیت ہے اور بناوٹی شعر ہے. للانتصار لأحد الأقوال في اشتقاق لفظ الجلالہ، کہ کسی نے لفظ جلالہ میں اپنی ایک قول اس کے مشتق کے قول میں سے کسی ایک قول کو ثابت کرنے کے لیے زبردستی شعر بنایا ہے، ورنہ اس شعر کا وجود نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ شعر بناتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّن نَقَلَةِ اللُّغَةِ فُسَّاقٌ، کہ بہت سارے لغت کے نقل کرنے والے یہ فاسق اور فاجر قسم کے ہوئے ہیں. لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنِ الْاخْتِرَاعِ وَالْكِذْبِ، وہ جھوٹ اور کسی چیز کو بنا لینے سے ذرہ برابر بھی کوئی دریغ کرتے ورتے نہیں ہے. لِإِظْهَارِ بَرَاعَةٍ فِي الْعِلْمِ، اپنی استعداد جھاڑنے کے لیے، اپنی علمی ٹھوس بٹھانے کے لیے، تو اپنی علمی براعت کو بتانے کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں. اس لیے او للانتصار لمذهب، یہ اپنا کوئی مذہب ایک ہے، اپنا یعنی مذہب سے مراد فقہی مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب سے مراد یہاں پر لغوی مذہب ہے. اپنا کوئی لغوی یا نحوی یا صرفی کوئی عربی زبان کے سلسلے میں کوئی مذہب ہے، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے کوئی بھی عمل انجام دے دیتے ہیں. وقد اسندوا الى اهل المعرفه، اور اہل معرفت کی طرف اس بات کی نسبت کہ ان قطربا صنع البيت التالي من الرجز، کہا کہ اس بیت کو بنانے والے قطرب ہیں. یہ قطرب ایک نحوی گزرے تو کہا کہ قطرب ہے، اس نے اس شعر کو زبردستی بنایا ہے. کسی مشہور شاعر کے دیوان میں کہیں پر اس کا کوئی عطا پتہ نہیں لگتا ہے. تو ابو احمد نامی محقق نے اس کو ڈھونڈ نکالا کہ اس شعر ایک تو یہ شعر مصنوع ہے اور دوسرا اس شعر کی صنعت کرنے والا کون ہے، تو کہا کہ قطرب نحوی ہے. کہا اس قطرب نحوی نے زبردستی شعر کو بنا دیا اور اس طریقے سے ایک قول کو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی. اس لیے فرماتے ہیں فقد قال اقبل سیر جاء من عند اللہ یجرد جرد الجنة المغلتی، یہ دوسرا شعر ہے. فقال المبرد في الكامل، امام مبرد اپنی کتاب الکامل میں فرماتے ہیں ذکر ابو عبید ان ابا حاتم قال هذا البيت مصنوع، مبرد بھی فرماتے ہیں کہ یہ بیت گھڑا ہوا ہے، زبردستی کا بنایا ہوا ہے. صنعه من احسن الله ذکره، کہا کہ کسی ایسے آدمی نے اس کو گھڑ لیا ہے کہ اس کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. مجھے پسند نہیں کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یعنی قطربن، اس سے ان کا اشارہ ہے قطرب کی طرف، کیونکہ قطرب مسلک کے اعتبار سے صحیح نہیں تھے، فرقہ باطلہ میں سے کسی فرقے کی طرف ان کا انتساب تھا اور اپنے مسلک میں وہ بہت شدید تھے. اس نے کیا فرمایا لا احسن اللہ ذکرہ، تو اس سے ان کے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَلَفْظُ الْجَلَالَةِ كَمَا جَاءَ فِي بَيْتِ قُطْرُبٍ يَنْطِقُهُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ فِي زَمَانِنَا كَمَا قَالَ، کہا کہ اب ہمارے اس زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ عام لہجے میں جب لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ بولنے کے بجائے اللہ ہی بول رہے ہیں. ابھی یہ کرنٹ پوزیشن ہے.
لکھنے والے نے لکھا ہے. وَهَكَذَا يَأْتِي بِنَظْمِهِمْ، اور کہا کہ اپنے اشعار میں تو اس کو استعمال بکثرت یہ لوگ کرنے لگے ہیں. تو اس لیے اب یہاں پر یہ کہ لفظ الجلالہ اللہ یہ من الکلمات التي اتخذت رسمیا املائیا مخالفا لنطقها، اگر اس پر سے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے تو کتنی خرابیاں لازم آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک خرابی لازم آتی ہے کہ رسم مصحف کے خلاف ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کے رسم المصحف اور رسم عثمانی سے ہٹ کر لکھنا اس کو فقہا اور قراء اور تمام لوگوں نے ناجائز قرار دیا ہے. لہذا فرما رہے ہیں کہ رسمی قواعد کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے. دوسرا املائیا مخالفا لنطقها، اور نطق کے بھی مخالف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس کو اللہ ہی پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام ہے، اور جو اللہ کا نام ہے تو املاء بھی غلط ہو جائے گا، اور املاء کے ساتھ ساتھ نطق بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. فَهِيَ مُكَوَّنَةٌ مِّن 5 أَحْرُفٍ، اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے اللہ پڑھا تو اس صورت میں یہ 5 حروف کا تھا 4 حروف کا رہ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں هي الالف واللام تعریفیۃ وهي هنا جاء تقلید لفظ الكتابۃ العربیۃ لا تعریفا، کہ لام تعریف کہتے ہیں جبکہ اس سے مراد الف لام دونوں ہوا کرتے ہیں. ثم اللام والف المد والہاء، کہا یہ 5 الفاظ اس کے ہیں کہ اس میں پہلے الف آتا ہے، پھر اس کے بعد لام تعریف والا لام آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اصلی والا جو الہ والا جو لام ہے وہ لام آتا ہے، اس کے بعد الف مقصورہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاء آتا ہے. تو حقیقت میں تو اس کو لکھا کیسا جانا چاہیے تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو لکھا جانا چاہیے تھا الف کے ساتھ. اگر رسم الخط عربی دیکھا جائے تو یہ لکھا جانا چاہیے تھا الف اور 2 لام اور اس کے بعد پھر الف ممدودہ، پورا الف اللہ ہونا چاہیے تھا. مگر یہ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے، اور رسم الخط میں اس کے اوپر الف مقصورہ دیا گیا ہے، جو کہیں پر بھی قاعدہ عربیہ کے اندر میں پایا جاتا نہیں ہے. ہذہ خاصۃ، یہ خاصہ ہے صرف اس میں جلالہ کا، اس کے علاوہ کہیں پر اس طریقے سے کھڑے زبر کو زبردستی کہیں پر داخل کیا جاتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا خاصہ ہے. وَاعْتَادَ النَّاسُ فِي رَسْمِهَا النَّقْلُ الْمَوْرُوثُ مُسَائِرُ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ وَلَمْ يُحْدِثُوا فِيهَا مَا يُوَافِقُ الْقَوَاعِدَ الْإِمْلَائِيَّةَ الْمُتَعَارَفَ عَلَيْهَا تَعْظِيمًا لِلْكَلِمَةِ وَدَلَالَتِهَا وَمَا عُهِدَتْ عَلَيْهِ. کہا کہ لوگ پہلے سے اس کے اسی طرح سے لکھنے کے بھی عادی ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے رسم المصحف میں بھی لکھا گیا ہے، لہذا قواعد املائیہ کی موافقت کرنے کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت اختیار کر جائے گا. تو جیسا وہ کلمہ جیسا لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے بولتے ہوئے بھی اور لکھتے ہوئے بھی اسے ویسا ہی استعمال کرنا پڑے گا. فَنَقَلُوا رَسْمِيًّا بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ الْمَدِّ مِنْ وَسْطِهَا، کہا جیسے کہ اس کے درمیان سے الف ممدودہ کو گرا دیا گیا ہے کتابت کے وقت. لیکنہا لا تسقط فی النطق، البتہ نطق میں نہیں وہ گرے گا، نطق میں تو اللہ ہی بولا جائے گا، اس میں وہ گرے گا نہیں. البتہ لکھنے میں الف ممدودہ کی جگہ پر الف مقصورہ کو لکھا جاتا ہے لِتُنْطَقَ اللَّهُ، تو اسے یہ حقیقت میں وہ ایسا لکھا جانا چاہیے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تشدید کے ساتھ. بِإِثْبَاتِ اللَّامِ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ لَا فِي الشَّرْعِ، دیکھو یہ بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں. وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ، کہ لفظ اللہ کو جیسا لکھا جا رہا ہے ویسا ہی لکھنا پڑے گا اور ویسا ہی بولنا پڑے گا. وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ لَا فِي الشَّرْعِ، شریعت کے اعتبار سے بھی، وَلَا فِي اللُّغَةِ، لغت کے اعتبار سے بھی، وَلَا فِي الْعُرْفِ، اور عرف المسلمین کے اعتبار سے بھی. کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی جواب ملتا، لأنها جزء من الكلمة داخلة في تركيبها لتمنحها دلالة لا تشاركها فيها كلمة أخرى. کہا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اسی طریقے سے مرکب کر کر اس طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کے اس رسم الخط میں بھی اس کا کوئی مشارک نہیں. کہا کہ اللہ کی ذات کا جیسے کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کے کلمے کا بھی کوئی دوسرا کلمہ شریک نہیں ہے جس میں اس طریقے سے کیا کیا گیا ہو، لکھا گیا ہو. تو فرماتے ہیں اس لیے لغت کے اعتبار سے کسی بھی صورت میں اور عرف کے اعتبار سے اس کو اس طرح سے پڑھنا اور لکھنا دونوں جائز نہیں. وہ بِسَعَةِ الْكَلَامِ شَعْرِهِ وَنَثْرِهِ وَبِكُلِّ فُنُونِهِ، کا شعر اور نثر میں بھی جائز نہیں. یہاں تک کہ
شعر میں بھی آپ اپنے شعر کو بنانے کے لیے بھی لفظ اللہ کے اندر میں کسی طرح سے کوئی ترمیم کر سکتے نہیں ہے. لا يجوز لنا ان نسقط شيئا من حروف هذه اللفظة، اس کلمے کے کسی بھی ایک حرف یا ایک حرکت کو بھی آگے پیچھے کرنا اور اسے گرانا یہ ہمارے بس میں نہیں اور نہ ہمارے لیے جائز. لما لها من عظیم الجلال ورفیع القدر مما يقصد به التعبد، اس لیے کہ یہ کلمہ ایسی ذات کے لیے ہے، ایسی ذات کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس کی عبادت ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اور اللہ کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی چھیڑخانی نہ کی جائے. وما نراه اليوم دارجا على الألسنة العامة من إسقاط جلي لهذه الألف دون تورع أو مراعاة لحق الله المفروض هو خطأ کبیر. کہا کہ ہمارے زمانے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عام لہجوں میں عربی زبان کے اس کو گرا کر پڑھا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حق کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے جو فرض اور واجب ہے، وہ خطأ کبیر. کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے. یجب التنبہ له والاطلاع عنہ، اس پر متنبہ ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس بدعت کو اپنے اندر سے معاشرے سے ختم کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. وارى ذلك تقصيرا واضحا، کہا مسلمانوں کی طرف سے اس سلسلے میں بہت ہی تقصیر ہو رہی ہے اور یجب الحذر منه، کہ جس سے بچنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. ولا يشفع لذلك جهل العامة، اور کہا کہ عام لوگوں کی جہالت کو دیکھ کر ان کو بھی اس کی گنجائش اور اس کی اجازت دی جا سکتی نہیں. والالتماس العذر لهم، اور ان کو معذور بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. ببلوغ ذلك في كلام فعل العلماء، کہ علماء پر ضروری ہے ان يتحروا مواطن النصح والتبلیغ، کہ وہ لوگوں کو اس سلسلے میں نصیحت کے مواقع کو تلاش کرتے رہے اور لوگوں کا لیوجہ الناس بما ينفعهم في دینهم، اور لوگوں کو ایسی چیز کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے جو ان کے دین کے لیے مفید ہو. اما ان نجد من يشتدها وهو يعلم یقینا، اگر کوئی آدمی اس کو اس طور پر استعمال کرتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ یہ غلطی ہے اور اس کے باوجود اس کے غلط ہونے کے باوجود اس کو ایسا کرتا ہے، یا پھر اما ان يعينا منها هنا هو الفصاحة وسلامة النطق، اور فصاحت اور سلامت نطق کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی کتربون ہونی چاہیے نہیں. فمن العناية بالعربية وأصولها الإبقاء على استقامة الكلام وصواب اللفظ، اور کہا عربی زبان اور اس کے اصول کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ کلام عربی میں جو چیز جیسے لکھی اور پڑھی جاتی ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے ثواب کے مطابق. لیستقیم القصد، تاکہ جو بھی نیت اور ارادہ ہو وہ برابر رہے. ويتجلى المراد، اور مراد اچھی طرح سے واضح ہو سکے. على ما هو متواضع ومتعارف عليه، اس لیے کہ جو چیز عرف میں عام ہوتی ہے اسی سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. قلت ان العامة في دارجنا اليوم لا يكادون يقيمون لفظ الجلالة بنطقه الصحيح فيختلسون الالف منه ليصبح نطقة موافقا لرسمه تماما. کہا کہ عام لوگ ہمارے زمانے میں آج یہ کر رہے ہیں کہ لفظ جلالہ کو اس طور پر بولتے ہیں کہ الف کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ وہ یوں سمجھے کہ جیسے الف لکھا نہیں جا رہا ہے اور تو ایسے ہی اسے پڑھا بھی نہ جائے. وہ بعبارات كثيرة أساسية في كلامنا يعيدون إلى جعل لفظ الجلالة مكونا من 4 أحرف بأسقاط ألف المد التي قبل الهاء، وهذا خرم عظيم لحق الدين واللغة. کہا کہ لغت اور دین دونوں اعتبار سے یہ بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا گناہ ہے. مثل ما يقولون یا ویلک من اللہ وخف اللہ، یہ اس طریقے سے آج کی دارج عربی زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. وغيرها من الشائع في لهجاتنا، وقد فرض في الشعر القديم والمتأخر شواهد على إسقاط الألف مثل قول الشاعر ألا لا بارك. یہ اصل میں بدعت چھوڑ کے گئے پتروں، اور انہوں نے ایسی بدعت چھوڑی کہ ابھی تک وہ بدعت صحیحہ چل رہی ہے. تو فنطق لفظ الجلالة، فنطق لفظ الجلالة لا يمكن أن يكون بغير اختلاس الألف لأن الوزن يفرض ذلك ولا ملتمس غير ذلك. کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ اگر کسی نے یہ شعر نہیں بنایا ہو اور اگر ہو بھی تو
ٹھیک ہے وہاں پر وزن شعری کی وجہ سے ہو گیا، لیکن اس کو سامنے رکھ کر آپ اس میں ایسا جواز نہیں فراہم کر سکتے کہ آپ اپنے ہر زبان کے اندر میں نثر میں بھی اس کا استعمال کرنا کیا کر دے شروع کر دے. وشاهد هذا من شواهد العربية في جانبين منها يغنينا ما أشرت إليه وهو غير منسوب. کہا کہ اس کا شاعر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسے استدلال یہ ایسا اگر یہ شعر میں بھی ہے تو اگر اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں اشعار کے اندر میں ایک آدھ شعر ایسا پایا گیا تو اسی کو بنیاد بنا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے نہیں ہے. رب وجودہ فی خزانۃ الادب. کہا کہ اگرچہ یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں ہے لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ محض ایک قسم کا اختراع اور تصنع ہے جو قطرب نے اپنے طور پر اس کو ڈالنے کی کیا کی ہے کوشش کی ہے. بہرحال اس سلسلے میں مزید بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی تھی منتدى مجمع اللغة العربية کے لفظ اللہ کے سلسلے میں. آخر میں اس میں بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ بہت سخت ضرورت ہے تو اس صورت میں آپ صرف شعر میں اس کو حذف کر سکتے ہیں، باقی دوسرے کسی مقام پر اس کو حذف کرنا یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. اسی کو کہا کہ خطأ الشاعر وهو عدم نطق غبنا بالالف قبل الهاء في لفظ الجلالة في لهجتهم العامية. یہ ہمارے زمانے میں کہا کہ آج بھی ایسا ہوا. هذا الخطأ مع الاسف لا يكاد يسلم منه اغلب المسلمين بجميع لهجاتهم الدارجة. کہا کہ آج جتنے بھی لہجات عربی زبان کے بولے جا رہے ہیں ان تمام میں اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. انه خطأ منه في اسم الله، یہ لفظ اللہ کے سلسلے میں بہت بڑی غلطی ہے. فلنحذر من هذا الخطأ ولنحذر من هذا الخطأ ولنحذر الناس. تو ہم خود بھی بچیں اس غلطی سے اور لوگوں کو بھی اس غلطی سے بچانے کی کیا کریں کوشش کریں. بہرحال اس سلسلے میں امام صاحب ابن سیدہ نے تحقیق بیان کی تھی لیکن چونکہ تمام چیزیں اس سے پہلے آ چکی ہے انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ وزن شعری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، لہذا لفظ جلالہ کو کسی بھی صورت کے اندر بھی حذف کرنا چاہیے نہیں. یہ لفظ جلالہ کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے. دکتور فخری کتانہ، یہ ابھی کا واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک محاضرہ دیا اور اس کے بعد کہا من منکم یحدثنی عن لفظ الجلالہ، کہ تم میں سے کون ہے جو میرے سامنے لفظ جلالہ کے سلسلے میں کوئی اپنی نئی رائے پیش کرے. بڑا دلچسپ ہے. من الناحیۃ الاعجازیۃ اللغویۃ، جس سے اس کا لغوی اعجاز ثابت ہو، ومن الناحیۃ الصوتیۃ، اور اس کا صوتی اعجاز ثابت ہو. لم يرفع احد یدہ، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ما عدا فتاۃ اسبانیہ، اسبانیہ کی ایک عورت تھی اس نے ہاتھ اٹھایا. تدعی ہیلیل، اس کا نام تھا ہیلیل، یعنی مسلمان نہیں تھی. والتي تجيد التحدث باللغة العربية الفصحى على الرغم من كونها اسبانية نصرانية. کہا کہ وہ عربی بڑی فصیح بولتے ہیں باوجود ہے کہ نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ وہ عربی النسل ہے، وہ اسبانی ہے اور نصرانی ہے، عیسائی ہے. تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا فقالت ان اجمل ما قرأت بالعربية هو اسم الله. کہا میں نے عربی زبان، ظاہر سی بات ہے عجمی نے عربی زبان سیکھی تو بہت محنت کی ہوگی. کہا کہ عربی زبان میں اگر کوئی سب سے حسین و جمیل اور بہترین کلمہ اگر میں نے کہیں پر پایا تو وہ کون سا کلمہ ہے؟ لفظ اللہ. فعالیت ذکر اسمہ سبحانہ وتعالی علی اللسان البشری لها نغمۃ منفردہ متفردہ. کیا کہتے ہیں کہ اس کو جب بولا جاتا ہے تو اس کے بولتے وقت بھی انسان دیکھے اگر غور کرے تو ایک عجیب کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. کیا فمکونات حروفہ دون الاسماء جمیعا. کہا کہ اس میں جو حروف ہے شاید عربی زبان کے پورے ذخیرے میں کسی بھی کلمے کے اندر میں اس طرح سے حروف جمع نہیں ہوئے ہوں گے. کہا کیسے؟ یاتی ذکرھا من خالص الجوف لا من الشفتین. کہا وہ خالص جوف سے ادا ہوتے ہیں، اس میں شفتین کو ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی دخل ہوتا نہیں ہے. آگے کی بات دیکھیے، یعنی ایک غیر مسلم عورت ہے وشہد شاہد من اہلہا،
کیا اذکر اسم اللہ، کہا کہ تم سب اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہو اللہ، کہا اب اس کے بعد وَرَاقِبُوا كَيْفَ نَطَقْتُمُوهَا، اور ذرا غور کرو اس کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیسے ادا کیا. هل استخرج الحروف من باطن الجوف، کیا آپ نے اس کو باطن جوف سے ادا نہیں کیا، یعنی منہ کے اندر سے ادا نہیں کیا. ام انکم لفظتموها ولا حراك في وجوهكم وشفاهكم، اور اس کو ادا کرتے وقت نہ ہونٹ ہلتا ہے نہ منہ ہلتا ہے. جب انسان اس کو بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ، تو کہا کہ یہ ایک ہی کلمہ پوری عربی زبان کی دنیا کی کسی زبان کے اندر میں ایسا کلمہ نہیں ہوگا کہ جس کے بولتے وقت نہ انسان کا منہ حرکت کرتا ہے اور نہ انسان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، بالکل ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے اللہ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے کس کا؟ لفظ جلالہ کا. ومن حکم ذلك انه اذا اراد ذاكر ان يذكر اسم الله في اي مجلس لن يشعر بذلك، کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہو اگر وہ لفظ اللہ کا ورد کرے تو آزو بازو والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ورد کر رہا ہے. اللہ، اگر وہ آواز نہیں نکالے گا تو سوائے وہ اور اس کا اللہ جانے اور کوئی بھی جانتا نہیں. تو کہا کہ یہ اس اسم کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے. ومن اعجاز اسمه انه مهما نقصت حروفه فان الاسم يبقى كما هو، کہا کہ اس اسم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے حروف میں سے ایک ایک کر کے دو کر کے سب کو بھی حذف کرو تب بھی یہ اللہ ہی کے اوپر بولا جاتا ہے. وكما هو معروف ان لفظ الجلالة يشكل بالضمة في نهاية الحرف الاخير اللہ، یہاں تک کہ اخیر کی صرف ہاں بھی بولی جائے تب بھی یہ اللہ پر دلالت کرتی ہے. تو کہا کہ وَإِذَا مَا حَذَفْنَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ الْأُولَى بَقِيَتْ لَهُ، کہ اگر ہم الف لام کو گرا دیں تو اللہ کا تو کیا رہ جاتا ہے لہو. وَلَا يَزَالُ مَدْلُولُهَا الْإِلَٰهِيُّ، تب بھی وہ اللہ ہی کے اوپر دلالت کرتا ہے. جیسے قرآن میں ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے. وَإِنْ حَذَفْتَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بَقِيَتِ الْحَاءُ بِالضَّمَّةِ، اور اگر آپ الف لام بھی حذف کر دو اور لام ہے اس کو بھی حذف کر دو اور اس کے سوائے ہاں کے کچھ بھی باقی نہ رہے ہاں ضمہ کے، وَرَغْمَ كَذَلِكَ تَبْقَى الْإِشَارَةُ إِلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تب بھی وہ اللہ ہی پر دلالت کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہی وہ ذات ہے. کہا دیکھو ہوا وہاں پر بھی وہاں اتنا ہے کہ وہ نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں وَإِذَا مَا حَذَفْتَ اللَّامَ الْأُولَى بَقِيَتْ إِلَٰهَ، اور اگر الف لام کو صرف حذف کرے تو الہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں كما قال تعالی لا الہ الا هو، لا الہ الا هو. تو کہا کہ یہ صرف اسی اسم کا خاصہ ہے کہ اس اسم کے اندر میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. اس کے بعد اسم اللہ فی اللغات الاجنبیہ، دنیا کی دوسری زبانوں میں لفظ اللہ کے اوپر کون کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں؟ فی اللغت الانگلیزیہ، انگریزی زبان میں اس کے لیے بولا جاتا ہے لارڈ اور گاڈ. وفی اللغت الفرنسیہ، اور لغت فرنسی میں فرانس کی زبان میں اللہ کے لفظ بولا جاتا ہے ڈیو. اسی طریقے سے وفی اللغت اللاطینیہ ڈیوز، اور لاطینی زبان میں ڈیوز بولا جاتا ہے. وبال ہالینڈیہ، اور ہالینڈ کی زبان میں گاڈس بولا جاتا ہے. وبال آشوریہ، اور آشوری زبان میں ایڈیس کہا جاتا ہے. اور ڈینمارک کی زبان میں گاڈ کہا جاتا ہے. اور جرمنی زبان میں گاڈ کہا جاتا ہے. اور فارسی زبان میں شخ کہا جاتا ہے. اور ہندی میں روا کہا جاتا ہے. وبال اسبانیہ، اور اسپینی زبان کے اندر میں دیوز. وبال یونانیہ، اور یونانی زبان کے اندر میں کیوز کہا جاتا ہے. تو کہا کہ لفظ اللہ کو کون سی زبان میں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے؟ دنیا کی مختلف زبانوں میں. اب یہ بلیک بورڈ ہے تو یہ سمجھانا آسان ہے، ورنہ ویسے آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. اور وہ بھی یونانی یا کیوز، وہ بھی عبریتی یا اور عبری کی زبان میں جیوس. کہا کہ یہ دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر میں الہ کے لیے، اللہ کے لیے لفظ کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی ایک دلچسپ بحث یہ باقی رہتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اب تک کہ ہم نے اس کی لغت پر کلام کیا، لیکن باقی رہ جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے اللہ کا استعمال کس ذات کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی لغت کا جاننا یہ ثانوی حیثیت کا حامل ہے. اور اللہ
رب العزت کی اصطلاح یا اعتبار سے اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی تعریف جاننے کی کوشش کی کہ لفظ اللہ کے سلسلے میں کہ اللہ کو مسلمانوں کے یہاں پر جب اللہ کہا جاوے تو علماء نے اس کے سلسلے میں کیا لکھا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ هو الالہ الحق وغیرہ باطل. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یہ صرف ایک ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فاللہ هو خالق السماوات والارض. اب اللہ کی تعریف جو مختلف علماء نے علم کلام اور علم عقیدے کے ماہرین نے کی ہے اس کو جمع کیا ہے فاللہ هو خالق السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات, المحیی والممیت, زندگی دینے والی اور موت دینے والی ذات, حی لا یموت, جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی, لیس له صاحبۃ ولا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا ابن ولا بنت. وہ ذات ہے کہ نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کا بھائی ہے, نہ اس کی بہن ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کی بیٹی ہے. فهو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہا جس کو قرآن کریم نے اپنے چھوٹی سی سورت کے اندر میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ وہ ذات ہے جو احد ہے, ایک ہی ہے, الصمد ہے, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا اور نہ وہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن له کفوا احد, اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. صاحب عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں امام طحاوی نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ, کہ ہم اللہ رب العزت کے سلسلے میں, اس کی توحید کے سلسلے میں یہ اللہ کی توفیق سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء يعجزه ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنی ولا یبید ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيته تنفذ لا مشية للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإيقانا أن كلا من عنده. یہ اللہ کا تعارف اتنا بہترین انداز میں امام طحاوی نے پیش فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. تو امام طحاوی نے اللہ کی ذات کا تعارف پیش کیا ہے. تو اس سلسلے میں اور اللہ کے تعارف کے سلسلے میں نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے جتنی ہم نے بحث پڑھی ان بحثوں میں سب سے زیادہ اہم تو یہی بحث ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے سلسلے میں معرفت حاصل کریں. تو انشاءاللہ ہم اس کو اور اچھے انداز میں سمجھنے کی آگے کیا کریں گے, کوشش کریں گے کہ امام طحاوی کیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آگے بعض علماء نے اللہ کی شان میں بڑے اچھے بات بیان کی ہے.
الله هو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وهو اسم الذات العلية خالق الأكوان والوجود، وهو الإله الحق لجميع المخلوقات ولا معبود بحق إلا هو. إن الله واحد أحد صمد ليس له مثيل ولا نذير ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد ولا والد ولا وزير له ولا مشير له ولا عديد ولا ندين ولا قسيم ولا شريك له، يلحق بشكل دائم عبارة عز وجل بعد ذكر اسم الله لما له من العزة والجلال والعظمة، فله العزة الكاملة والجلال المطلق والعظمة الخالية من النقص، ويلحق كذلك عبارة سبحانه وتعالى بعد ذكر اسم الله أيضا بكونه منزه عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة، وتنزيهه عن كل شيء والمتعالي بنفسه عن الخلق فرفع وارتفع. وكذلك تلحق عبارة جل جلاله والتي تعني تجلت عظمته وكبرياؤه وملكوته عن كل شيء. توحيد الله بالعبادة هو جوهر العقيدة في الدين الإسلامي. ولله الأسماء عدة تدعى أسماء الله الحسنى، حيث يؤمن المسلمون أن من يحصى 99 منها يدخل الجنة. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 99 اسما دخل الجنة. کہ اللہ کے 99 نام کو جو یاد کر دے. اس کے بعد ایک بہت اچھی بحث ملی، ترجمۃ لفظ الجلالۃ باللغۃ الانگلیزیہ، کیا انگریزی زبان میں اگر اللہ کا ترجمہ کرے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزی زبان میں اللہ کے لیے گاڈ کا استعمال جائز نہیں، اللہ کے لیے لارڈ کا استعمال بھی جائز نہیں. لفظ اللہ کو اللہ ہی کہنا پڑے گا، اس کا کوئی متبادل لفظ نہ عربی زبان میں ہے اور نہ دنیا کی کسی زبان میں ہے، نہ عربی زبان میں ہے. اور اب اس کو اللہ رب العزت کو گاڈ کیوں نہیں بولا جاتا ہے؟ تو انہوں نے اس کا بھی بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ لفظ اللہ کے اندر میں چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انگریزی زبان میں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا مؤنث بھی آتا ہے، گاڈ کا مؤنث بھی آتا ہے، گاڈ کی جمع بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں، جبکہ اللہ لفظ اللہ نہ اس کا کوئی مؤنث ہے اور نہ اس کی کوئی جمع آتی ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کو گاڈ کہنا صحیح نہیں، اللہ کو اللہ ہی کہنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ اللہ پر استعمال کیا جا سکتا نہیں.